الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احصوا حلال شعبان لرمضان، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مسلمان کی زندگی میں اصل جو ہے وہ آخرت ہے، اور دنیا کی جو زندگی ہے وہ مسافر خانہ ہے. ہر مسلمان کو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں چند روزہ زندگی کے لیے، اور آخرت جو ہے میرا اصل ٹھکانہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے. تو یہاں سے انسان کو منتقل ہونا ہے خبر، اور خبر سے آخرت، اور آخرت سے جنت ہے یا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. تو گویا کہ دنیا انسان کے لیے مسافر ہے، اور آخرت جو ہے اس کی آخری منزل ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا دنیا کا ذکر کیا ہے، اور دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی تاکید کی ہے کہ صرف دنیا کی نعمتیں ضرورت کے بقدر حاصل کرو. دنیا کمانے سے نہیں روکا، لیکن اس کی طرف دوڑ لگانے سے روکا ہے. اور جہاں پر جنت کا تذکرہ آیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ یہاں پر دوڑ لگاؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور اس جنت کی طرف دوڑو. اس جنت کی جو ہے لمبائی اور چوڑائی کا عرض السماوات والارض، زمین و آسمان سے زیادہ چوڑی جو ہے وہ جنت ہے. اس جنت کی طلب کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ایمان والوں کو آخرت کی طرف دوڑ لگانے اور دنیا سے دوری اختیار کرنے اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے کی اللہ تعالیٰ نے جا بجا تاکید کی ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو شعبان کا مہینہ جس میں ہم داخل ہوئے ہیں، کل ہی چاند نظر آیا ہے. آج پہلی تاریخ ہے شعبان کی. یہ بڑا مبارک مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے جو برکت والے مہینوں کے درمیان میں ہے. رجب کا مہینہ جو ہے وہ اشہر حرم میں سے آتا ہے، اور رمضان کا مہینہ تو بڑا ہی بابرکت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. اس کے درمیان میں جو ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اسلامی اعتبار سے یہ 8واں مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ اتنی کثرت سے کسی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ نہیں رکھتے تھے. اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی پورے مہینے کے روزے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیتے تھے. یہ اس لیے نہیں رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہوں، فرض نہیں تھے لیکن نفل ہی تھے. لیکن اہتمام شعبان کے مہینے میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. یہ صحابہ اور صحابیات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نقل کرتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آئیڈیل بنایا جائے، کیونکہ اس مہینے کے فضائل بہت ہی زیادہ ہیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کی کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اتنی کثرت سے روزے آپ نہیں رکھتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ اے عائشہ، کہ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال آسمانوں پہ اٹھاتے ہیں. سال بھر کے اعمال بندوں کے اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں فرشتوں کے ذریعے سے
منگواتے ہیں اور اس کے اوپر بندوں کے اعمال کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں اور ان کے حق میں فیصلے فرماتے ہیں۔ تو شعبان کا مہینہ گویا کہ سال بھر کے بندوں کے فیصلوں کا مہینہ ہے، تو اعمال جیسے بندے کے ہوں گے اور اس کے فیصلے اس کے اوپر بھی ایسے ہی مرتب ہوں گے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کے پاس پہنچے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے عصر کے وقت میں آتے ہیں، اور کچھ فرشتے آسمان پر عصر کے وقت سے آتے ہیں اور فجر تک رہتے ہیں، اور فجر میں چلے جاتے ہیں، اور فجر میں دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت بندے کو ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ اللہ کے پاس فرشتے جا رہے ہوں اور بندوں کے بارے میں اللہ پوچھ رہے ہوں کہ میرا فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا تھا، تو اللہ کہتے ہیں اللہ تجھے یاد کر رہا تھا، فلاں مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا تھا، تیرے نبی پہ درود پڑھ رہا تھا، استغفار کر کے اپنے گناہوں پہ رو رہا تھا۔ تو یہ دو وقت جو ہے خصوصی اعتبار سے حدیث میں ذکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ فرشتوں کی ڈیوٹی ان اوقات میں بدلتی ہے کہ اللہ کے پاس ہمارے اعمال جائیں اور اللہ پوچھے میرا بندہ کیا کر رہا تھا، تو فرشتے کہیں کہ اللہ آپ کی عبادت اور آپ کا ذکر اور آپ کی یاد کر رہا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نام اعمال اللہ کے پاس پہنچے، اللہ پوچھے میرا نبی کیا کر رہا تھا، میرا بندہ کیا کر رہا تھا، تو فرشتے کہیں کہ آپ کا بندہ روزے کی حالت میں تھا۔ تو یہ ایک وجہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی۔ اور دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان عائشہ کو یہ بتائی کہ عائشہ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ مرنے والوں کی فہرست کو مرتب فرماتے ہیں۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا پیغام لکھا جا رہا ہو، ہر ایک کو مرنا ہے دنیا میں، چاہے کتنی ہی زندگی گزار لے، موت برحق ہے، اٹل ہے، چاہے کسی بھی مسلک اور کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کسی کو اختلاف نہیں ہے موت کے بارے میں کہ مرنا نہیں ہے، سب کو اس کے اوپر اتفاق ہے، کیونکہ اپنی آنکھوں سے ہر آدمی اپنے عزیزوں کو لے جا کر دفن کرتا ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے موت کا وقت لکھا جا رہا ہو، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت لکھا جا رہا ہو، اللہ کے پاس جانے کا وقت لکھا جا رہا ہو، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی کا یہ عمل امت کے لیے پیغام تھا کہ آدمی اپنے مرنے کے اچھے انجام کی فکر کرنا چاہیے۔ ساری زندگی فسق و فجور میں گزار کر صرف مسجد میں آ کر یہ دعا کرنے سے کہ اللہ تو مجھے جمعہ کے دن سجدے کی حالت میں موت دے، بیت اللہ میں موت دے، قرآن پڑھتے ہوئے موت دے، تو اس کی موت نہیں آ سکتی۔ 5 وقت مؤذن پکارتا ہے، نماز کو نہیں آتے، تو سجدے میں موت کیسے آئے گی؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی طرف کہ عمل صحیح رہے گا تو صحیح عمل کے اندر موت کا آنا یقینی ہے۔ سجدہ کرنے والے کی موت سجدے میں آئے گی، شراب پینے والے کی موت منہ کو جام لگا کر شراب پیتے ہوئے حالت میں آئے گی، زنا کی حالت میں آئے گی، سود کھاتے ہوئے آئے گی، جھگڑا کرتے ہوئے آئے گی، دوسرے کا مال لوٹتے ہوئے آئے گی۔ تو موت جیسی آدمی زندگی گزارے گا اس کی ویسے موت آئے گی۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی عمل کروں کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو وہ بھی روزے کی حالت کا ہو، کیونکہ مرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تموتون کما تشیعون، کہ تم جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی مرو گے، زندگی جیسے آدمی گزارے گا ویسے ہی مرے گا۔ وتبعثون کما تموتون، اور قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا جیسے آدمی مرے گا، جیسے موت ہوگی آخرت میں ویسے انجام ہوگا، اور دنیا میں جیسے زندگی گزارے گا موت بھی ویسے ہی واقع ہو جائے گی۔ اسی لیے جو چاہتا ہے کہ میری موت پاکیزہ ماحول میں ہو، میری موت اللہ کو راضی کرتے ہوئے آئے، میری موت اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے آئے، تو اس کو ساری زندگی نیک بننے کی کوشش کرنا چاہیے اور گناہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس گناہ کرتے وقت میری موت آ جائے تو میں گناہ کے اندر مروں گا، گناہ کرتے ہوئے مروں گا۔ اسی لیے ہر قدم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ میری موت
اور دنیا سے جانے کا وقت آ جائے تو وہ نیکی کی حالت میں ہو، تو مجھے اور آپ کو ایک عام آدمی کو کتنا اپنی موت کے تعلق سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ میں اچھی حالت میں مروں، نیکی کی حالت کے اندر مروں۔ تو شعبان کا مہینہ بڑے فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی مثالیں علماء اکرام نے دی ہے کہ شعبان کے مہینے کی وہ حیثیت ہے کہ گویا کہ شعبان کا مہینہ ہواؤں کے چلنے، رجب کا مہینہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ بادلوں کے آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ بارش کے برسنے کا مہینہ ہے۔ پھر ایک روایت میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ شعبان کا جو مہینہ ہے، رجب کا جو مہینہ ہے وہ بیج کے بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ فصل کے کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو گویا کہ ابھی سے استقبال، رمضان کا استقبال شعبان سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ رمضان کے لیے شعبان کے مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرو، کہ شعبان کی کیا تاریخ ہے، رمضان کتنے دن بچے ہوئے ہیں۔ لیکن عام مسلمانوں کو اس کی فکر نہیں، لیکن تاجروں کو زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے کہ رمضان کتنے دن ہے۔ اسی لیے پیپر کی سرخیوں میں آپ دیکھیں گے شعبان کا مہینہ دکھتا ہے تو فلاں فلاں ہوٹل والے اپنی طرف سے اشتہار لگا دیتے ہیں، پستہ ہاؤس فلاں ہاؤس جو ہے اب رمضان جو ہے 25 دن باقی ہے، 20 دن باقی ہے، 30 دن باقی ہے۔ تو گویا کہ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اس مہینے کو ہم تجارت کا مہینہ، کمانے کا مہینہ، مال کے بٹورنے کا مہینہ ان کو بنانا ہے، اسی لیے اس کی فکر۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے بنانے کا مہینہ رمضان کے مہینے کو بنائے تھے، اور اس کے لیے تیاریاں بھی ہوتی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خصوصی اعتبار سے رمضان کا استقبال شعبان سے ہی کرتے تھے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے شعبان کا چاند دیکھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دیا کرتے تھے۔ شعبان سے ہی زکوٰۃ کے نکالنے کا اہتمام ہو رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ دھندوں کا مہینہ نہیں ہے کہ یہ مشغلے کے اندر آدمی مشغول ہو جائے، مال تولتا رہے، مال کا حساب کرتا رہے۔ شعبان کے مہینے میں ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے مال کا حساب و کتاب کر کے زکوٰۃ نکال دیتے تھے، اور مستحق لوگوں کو وہ زکوٰۃ پہنچا دیتے تھے، تاکہ یہ مستحق لوگ رمضان کے مہینے میں جو اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، لوگوں سے لیتے اور لوگوں سے مانگتے نہ پھریں، وہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو شعبان کے مہینے میں ہی بند کر دیتے تھے، کلوز کر دیتے تھے، کہ اب شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ہم کو تجارت کرنا نہیں ہے، یہ 2 مہینے عبادت کرنی ہے۔ اور بعض محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے کو وہ قرآن کے پڑھنے کا مہینہ تصور کرتے تھے کہ یہ قرآن کے پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اور ایک بزرگ ہے عمر بن قیس، وہ کہتے ہیں کہ ان کی باندی جس کا نام لولو ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ عمر بن قیس شعبان کے مہینے میں ہی شیڈول بنا لیتے تھے رمضان کا، ابھی سے عمل ہو رہا ہے شعبان کے مہینے سے ہی کہ بھئی قرآن کس وقت میں پڑھنا ہے، تلاوت کس وقت میں کرنا ہے، ذکر کس وقت میں کرنا ہے، سارا شیڈول جو ہے شعبان کے مہینے میں ہی تیار ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ شعبان کا مہینہ یہ رمضان کا استقبال ہے، مقدمہ ہے، گویا کہ ایک عملی مشق ہے کہ رمضان میں ہم کو ایسے گزارنا ہے، تو پہلے سے ہی اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور قرض کسی کو دینا ہوتا تھا تو رمضان سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں ہی لوگ اپنا قرض لوگوں کو دے دیتے تھے۔ اگر رمضان کے مہینے میں آدمی قرض اٹھا کے رکھے کہ میں رمضان کے مہینے میں دوں گا، فلاں وقت میں دوں گا، تو آپ کو سحری میں فون آئے گا، افطار کے وقت میں فون آئے گا، تلاوت کرتے ہوئے فون آئے گا، اس وقت آدمی کو ایک الجھن ہوگی اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے وہی دھندوں میں پھنسا ہوا رہے گا۔ اسی لیے صحابہ اکرام کا مزاج تھا کہ اپنا سارا قرضہ رمضان میں ہی شعبان میں ہی دے دیتے تھے، اور اگر نہیں ہوتا تو لوگوں سے مہلت لیتے تھے کہ میں رمضان کے بعد دوں گا، تاکہ رمضان میں کسی قسم کا جو ہے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس سے ہماری عبادتوں کے اندر خلل پیدا ہو جائے اور فرق آ جائے۔ قرض ایک اہم
چیز ہے جو انسان کی زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ قرض کسی سے لیں تو دینے کی فکر کریں. اسی لیے روایت میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو، پھر کہ کوئی کسی کے ذمے 1 روپے کا قرض ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہوا، پھر زندہ کیا گیا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ کیا گیا، 3 مرتبہ، فرمایا اس کے باوجود بھی وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. شہادت کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن قرض اس کو جنت میں جانے سے روکنے کا بڑا سبب بن جائے گا. تو لوگوں کو لے کر پھرانے کی عادت، مقدمے بازیوں کے اندر عادت، یا بیٹھ کر سیٹلمنٹ کرانے کی عادت، یہ دینے کی جو فطرت بنی ہوئی ہے کہ دنیا کی عدالتوں کے اندر تو پھرا کر سامنے والے کو پریشان کر کے اس کی زندگی کو اجیرن بنا کے، ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو، وہ بیماری میں بد دعا دے گا. بیٹی کی شادی ہے، خرچ نہیں دینے کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے تو وہ شادی کے وقت میں اس کو بد دعا دے گا. بیٹے کا کالج میں داخلہ کرانا ہے، پیسے نہیں ہیں، تو ہر وقت جب بھی اس کو ضرورت ہوگی یہ قرض خواہ اس کے سامنے، اس کا سامنے آئے گی شکل، اس وقت اس کے دل کی بد دعا نکلے گی، آہیں نکلے گی، تو اس کی زندگی کہاں پنپ سکتی ہے. علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے 20 تاریخ کو پیسے دینے کا وعدہ کیا قرض خواہ کو، 21 دن ہو گئے، پیسے موجود ہیں، پھر بھی ٹال مٹول کر رہا ہے، حضور نے فرمایا قرض دینے کی طاقت موجود ہے، اس کے باوجود بھی ٹال مٹول کر رہا ہے تو یہ اس کا ظلم کرنا ہے، اس کے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے، یہ ظالم ہے. اور ایک روایت میں یوں فرمایا، لکھا ہے کتابوں میں کہ آدمی 20 تاریخ کا وعدہ کیا، 21 تاریخ کو اگر وہ پیسے دے رہا ہے، مثال کے طور پہ 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، وہ 21 تاریخ کو دے رہا ہے، 20 تاریخ کو نہیں دے رہا، دے ضرور رہا ہے، تو 1 دن تاخیر کر رہا ہے وعدہ کر کے، پیسے موجود ہے، پھر بھی اس کو جو ہے ٹال مٹول کیا ہے، تو 2 لاکھ نیکیاں، جتنے پیسے تھے اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں اللہ ڈال دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، شعبان کے مہینے کا جو ہے پیغام یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اعمال کی طرف متوجہ کرے، قرآن کی طرف متوجہ کرے، اور صحیح معنی میں رمضان کا استقبال یہی ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب غنیہ میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ اسی مہینے میں لوگ نکال لیا کرتے تھے. اب آنے والی جو رات ہے شب برات، مغفرت والی رات ہے، اب اس رات کی مغفرتیں ہمارے حصے کے اندر آئے، اس کے لیے آدمی کو ابھی سے اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، پاک و صاف ہونا، اعمال کا شوق اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا. گویا کہ رمضان کا استقبال یہ شعبان کا مہینہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے میں ہمیں پہنچا. کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں، عمر کے بڑھنے کو بھی اور اللہ سے مہلت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے مانگا ہے. فرمایا انسان کی زندگی کے اندر 3 دن آتے ہیں، ایک دن جو گزر گیا اور ایک دن ہے جو آنے والا ہے. جو گزر گیا پھر پلٹ کے زندگی میں آنے والا نہیں ہے، اور وہ جو دن ہے جو آنے والا ہے انسان کی زندگی میں، وہ آئے گا یا پہلے انسان دنیا سے چلے جائے گا، اس کا کوئی پتہ نہیں. اور ایک دن ہے جو موجودہ ہے، وہ بھی موہوم ہے، پتہ نہیں کتنے لمحے کی مہلت انسان کو ملی ہوئی ہے، چلتے چلتے مرتا ہے، لیٹے لیٹے مر جاتا ہے، رات میں اچھا خاصا سویا ہوا ہے، صبح میں جنازہ اٹھ رہا ہے، صبح میں اچھی خاصی حالت میں اٹھا ہے، رات ہوتے ہوتے اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے. تو ہماری زندگی کے لمحات کا کوئی بھروسہ نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں عمل کی طرف جو ہے امت کو رہنمائی فرمائی، اور عمل کر کے امت کو جو ہے تاکید کی کہ یہ مہینہ اپنے آپ کو اخروی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے پاکیزہ بنانے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے، اور آنے والے رمضان کی صحیح معنی میں برکتوں کو اپنی جھولی میں سمیٹنے کا جو مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے پہلے سے ہی اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے اور جو ہے ہر اعتبار سے، ضروریات کی لائن سے ہو یا روحانی اعتبار سے ہو، اپنے آپ کو یکسو کر کے اس کی طرف متوجہ ہونا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو شعبان کے مہینے کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے اور اپنے آپ کو نیک بنانے اور آخرت کی طرف متوجہ کرنے اور صحیح معنی میں رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.